السلام علیکم ناظرین، سیاسی ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ حماس نے یرغمالیوں کو فوری رہا نہ کیا تو اسے بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، ٹرمپ نے کیا خبردار، کہا حماس کے پاس غزہ چھوڑنے کا آخری موقع۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی حماس نے کر دی تصدیق، کہا حماس اور امریکی حکام کے درمیان 2 براہ راست ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں۔ خالصتانی دہشت گردوں نے لندن میں ڈاکٹر جے شنکر کا راستہ روکنے کی کوشش، ہندوستانی پرچم کی بے حرمتی کے ساتھ کیا مظاہرہ۔ یورپ کے سامنے نہایت کڑا وقت ہے، فرانسیسی صدر کا بیان، کہا یوکرین بحران شدت اختیار کر گیا۔ اور جنوبی کوریا میں ایک فوجی طیارے نے مشقوں کے دوران غلطی سے آبادی پر بم گرا دیے، کوئی جانی نقصان نہیں، مالی نقصان کی اطلاع۔ تو ناظرین، ایسی سرخیاں بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کو ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے غزہ میں قید تمام یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا تو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ حماس کے رہنماؤں کے پاس غزہ چھوڑنے کا آخری موقع ہے۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ میں یرغمال بنائے گئے تمام افراد کی رہائی کے لیے حماس کو آخری وارننگ جاری کر دی ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے حماس کو سخت پیغام ایسے وقت دیا گیا ہے جب حال ہی میں وائٹ ہاؤس کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ صدر ٹرمپ نے عسکریت پسند تنظیم سے براہ راست بات چیت کے لیے نمائندہ خصوصی بھیجا ہے، جو ایک غیر معمولی قدم ہے۔ وائٹ ہاؤس میں 8 سابق یرغمالیوں سے ملاقات کے فوراً بعد صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں کہا وہ اسرائیل کو ہر وہ چیز بھیج رہے ہیں جو اسے اپنے کام مکمل کرنے کے لیے درکار ہیں۔ ٹرمپ نے کہا تمام یرغمالیوں کو ابھی رہا کرو، نہ کہ بعد میں، اور فوری طور پر ان تمام یرغمالیوں کی لاشیں واپس کرو جن کو تم نے قتل کیا ہے، ورنہ تمہارا خاتمہ یقینی ہے۔ ان کا کہنا تھا صرف بیمار اور خراب ذہنی توازن والے لوگ لاشیں رکھتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکی حکام نے حماس کے عہدیداروں سے بات چیت کی ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ امریکہ کی پالیسی تبدیل ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے طویل عرصے سے کسی بھی عسکریت پسند تنظیم سے بات چیت نہیں کی۔ دوحہ میں اس بات کی تصدیق اس وقت ہوئی جب ابھی تک اسرائیل حماس کے درمیان جنگ بندی کا معاملہ حل نہ ہو سکا۔ یہ سن 1997 میں محکمہ خارجہ کی جانب سے حماس کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے بعد سے امریکہ اور حماس کے درمیان پہلا براہ راست رابطہ ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولائن نے مذاکرات کے حوالے سے تفصیلات دی ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیں، دنیا بھر میں لوگوں سے بات چیت کرنا جو امریکی عوام کے مفاد میں ہے، صدر کو اس کو نیک نیتی کی کوشش سمجھتے ہیں جو امریکی عوام کے لیے صحیح ہے۔ اسرائیلی حکام نے کہا تقریباً 24 یرغمالی تاحال زندہ ہے۔ ایڈم بوہلر یرغمالیوں کے امور سے متعلق ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی ہیں، جس نے حماس کے ساتھ براہ راست بات چیت کی قیادت کی ہے۔ ایڈم، جو ہیلتھ کیئر انویسٹمنٹ فرم روبیکن فاؤنڈر کے بانی اور سی او ہیں، ٹرمپ کی پہلی کے دوران ابراہم ایکارڈ ٹیم کے مذاکرات کار تھے۔ یہ رپورٹ سیاست ٹی وی۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی تصدیق کر دی ہے۔ حماس کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست پر بتایا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ایک امریکی ایلچی کے ساتھ براہ راست مذاکرات کیے ہیں۔ حماس عہدیدار نے بتایا ہے کہ امریکی ایلچی سے امریکی شہریت رکھنے والے اسرائیلی قیدیوں پر بات ہوئی۔ حماس اور مختلف امریکی مواصلاتی چینلز کے درمیان بھی متعدد بار بات چیت ہوئی۔ ایک دوسرے سینئر حماس عہدیدار نے کہا کہ حالیہ دنوں میں دوحہ میں حماس اور امریکی حکام کے درمیان 2 براہ راست ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں۔ اس سے قبل امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے بھی انکشاف کیا تھا کہ غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے امریکی حکومت نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس سے براہ راست خفیہ رابطہ کیا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے خوراک، ادویات اور دوسرے کی فراہمی کے روکے جانے کے بعد اقوام متحدہ کے ادارے برائے خوراک نے کہا ہے کہ اس کے پاس خوراک کا فقط اتنا سامان موجود ہے کہ 2 ہفتوں سے بھی کم وقت تک لوگوں کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے خوراک، ادویات اور دیگر چیزوں کی فراہمی روکے جانے کے بعد اقوام متحدہ کے ادارے برائے خوراک نے کہا اس کے پاس خوراک کا فقط اتنا سامان موجود ہے کہ 2 ہفتوں سے بھی کم وقت تک لوگوں کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔
واضح ہے کہ اتوار کو اسرائیل کی جانب سے سپلائی بند کیے جانے کا اعلان کیا گیا تھا، جس کا مقصد حماس پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ اس کو جنگ بندی کے متبادل کے طور پر کچھ امور کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ اسرائیل نے جنگ بندی کے معاہدے کے ابتدائی دنوں میں انسانی امداد کے سامان میں اضافے کی اجازت دی تھی، تاہم ورلڈ فوڈ پروگرام کی جانب سے کل بتایا گیا ہے کہ اس کے پاس خوراک کے ذخائر کم ہو گئے ہیں، جبکہ ایندھن کا ذخیرہ بھی چند ہفتے کے لیے ہی باقی رہ گیا ہے۔ فلسطینی حکام نے کہا اسرائیل کے اعلان کے بعد اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ عوام نے بڑی تعداد میں مارکیٹس میں جا کر سامان خریدنا شروع کر دیا ہے۔ 16 ماہ سے زیادہ عرصے تک جاری رہنے والی جنگ کے بعد سے غزہ کی آبادی خوراک کے لیے سامان پر انحصار کرتی ہے جو ٹرکوں کے ذریعے وہاں پہنچتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ بے گھر ہیں۔ امدادی سامان کی فراہمی روکے جانے پر بڑے پیمانے پر اسرائیل پر تنقید سامنے آئی ہے، جن سے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے شامل ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بین الاقوامی قوانین کی ایک قابض قوت کی ذمہ داریوں کی زبردست خلاف ورزی ہے۔ فلسطینیوں کی جانب سے عرب رہنماؤں کی بحالینوں سے متعلق منصوبے کا بھی خیر مقدم کیا گیا ہے۔ خان یونس سے تعلق رکھنے والے عاطف ابو ظاہر نے کہا ہم اس سربراہ اجلاس میں ہونے والے فیصلوں سے مطمئن ہیں۔ یہ منصوبہ قاہرہ میں ہونے والے سربراہ اجلاس میں سامنے آیا ہے۔ بیورو رپورٹ سیاست ٹی وی۔ مرکزی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ڈالر کو تبدیل کرنے کے لیے ہماری طرف سے کوئی پالیسی موجود ہے۔ ایس جے شنکر نے کہا کہ یہ بھی کہوں گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ برکس ممبران کے پاس ایک متفقہ پوزیشن ہے اور ہمیں یقین ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنا اور بین الاقوامی مالیاتی نظام اور اقتصادی نظام کو مضبوط بنانا دراصل ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجک تشخیص اور بین الاقوامی معیشت کو آج جس چیز کی ضرورت ہے اس کا ہمارے احساس دونوں ہی اس معاملے پر ہماری سوچ کی رہنمائی کریں گے۔ Apart to replace the dollar. As I said, at the end of the day, the dollar as the reserve currency is the source of international economic stability, and right now what we want in the world is more economic stability, not less. Now, obviously there are, I would also say in all honesty, I don't think there's a unified BRICS position on this. I think BRICS members, and now that we have more members, have very diverse positions on this matter. So the suggestion or the assumption that somewhere there's a united BRICS position against the dollar, I think is not borne out by facts. And to me it's kind of deterministic that if there is multipolarity has to translate itself into a currency multipolarity. It doesn't have to. Again, even when I was explaining multipolarity, my point was that if there are multiple players, it's not that India's relationship with each player is the same. There are different considerations in each relationship. For us right now, we think that the United States as really in many ways, clearly the largest economy in the world, in many ways the almost the fulcrum or the key player in the global international architecture. Our own relationship is growing, it's very positive. We do believe today that working with the United States and strengthening the international financial system, economic system is actually what should be the priority. So I think that both a strategic assessment as well as a sense of what ہندوستان نے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے دورہ برطانیہ کے دوران خالصتانی علیحدگی پسندوں اور انتہا پسندوں کے ذریعے ہنگامہ اور ہندوستانی قومی پرچم کی توہین کی شدید مذمت کی ہے اور برطانوی سیکیورٹی ایجنسیوں کی بے عملی پر بھی برہمی کا اظہار کیا۔ قابل ذکر ہے کہ خالصتانی دہشت گردوں نے لندن میں ڈاکٹر جے شنکر کا راستہ روکنے کی کوشش کی، ہندوستان مخالف نعرے لگائے اور ہندوستانی پرچم پھاڑ دیا، جبکہ وہاں موجود مقامی سیکیورٹی اہلکار مداخلت کرنے کے بجائے مکمل طور پر غیر فعال اور لا تعلقی کا مظاہرہ کیا۔
فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اپنے عوام سے خطاب کیا۔ خطاب میں پہلی مرتبہ انہوں نے عالمی نظام کے حوالے سے مایوسی کا اظہار کیا۔ میکرون نے وعدے کیا ہے کہ یوکرین کے بحران میں امریکہ یورپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہے۔ فرانس کے صدر نے باور کرایا ہے کہ ہمارا امن خطرے میں ہے۔ میکرون کے مطابق روسی خطرے نے یورپ میں سب کو لپیٹ میں لے کر رکھا ہے۔ انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پوتین پر یورپی انتخابات میں مداخلت کا الزام عائد کیا۔ میکرون کا کہنا ہے کہ روس آئندہ 5 برسوں کے دوران اپنے فوجیوں اور لڑائی کے سازوسامان کی تعداد میں بڑا اضافہ کرے گا۔ متحدہ عرب امارات میں قتل کیس میں ملوث 2 ہندوستانی شہریوں کو سزائے موت دے دی گئی۔ کیرلا کے رہائشی 2 ہندوستانیوں کو قتل کے الگ الگ مقدمے میں سزائے موت دی گئی ہے، جس کی تصدیق وزارت خارجہ کی جانب سے بھی کی گئی ہے۔ وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ کیرلا کے رہائشی محمد رناش اور مرلی دھرن کو سزائے موت دی گئی ہے۔ دونوں افراد کیرلا کے علاقے کنارا کے رہائشی تھے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہمارے سفارت خانے نے ملزمان کی رحم اور معافی کی اپیلیں بھی دائر کی تھی، جسے یو اے ای کی سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا اور سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا۔ کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس کی طبیعت میں بہتری آ گئی ہے۔ ویٹیکن کے مطابق ڈبل نیمونیا میں مبتلا پوپ فرانسس کو گزشتہ روز سانس کی آمد و رفت مستحکم ہونے پر وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا گیا تھا، تاہم پوپ کی حالت خطرے سے باہر نہیں تھی۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ پوپ فرانسس کی حالت میں بہتری آئی ہے اور انہیں سانس لینے میں دشواری نہیں ہے۔ ویٹیکن کے مطابق چہارشنبے کے روز پوپ فرانسس نے کرسی پر بیٹھ کر بھی کام کیا۔ واضح رہے کہ ڈبل نیمونیا میں مبتلا پوپ فرانسس 14 فروری سے اٹلی کے اسپتال میں زیر علاج ہے۔ جنوبی کوریا میں ایک فوجی طیارے نے مشقوں کے دوران غلطی سے آبادی پر بم برسا دیے۔ جنوبی کوریا کے شہر پوچیون میں ایئر فورس کی مشقیں جاری تھیں کہ اس دوران ایک فوجی فائر جیٹ طیارے نے غلطی سے آبادی والے علاقے پر 8 بم گرا دیے۔ رپورٹ کے مطابق طیارے کی جانب سے گرائے گئے بموں میں سے 7 بم نہیں پھٹے تھے، تاہم ایک بم پھٹنے سے 15 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ کچھ گھروں سمیت ایک چرچ کو بھی نقصان پہنچا، جبکہ نہ پھٹنے والے بموں کو ناکارہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق افسوسناک واقعے پر جنوبی کورین ایئر فورس نے معافی مانگی اور نقصان کے ازالے کے لیے معاوضہ دینے کی پیشکش بھی کی ہے۔ ماں، جسے ہر سوسائٹی میں اہم ترین رتبہ دیا گیا ہے، اور برطانیہ میں بھی ماؤں کی عزت، احترام و تقدس کے درس دیے جاتے ہیں، مگر ایک چشمکشاں رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ برطانیہ میں گزشتہ 15 برسوں میں 170 سے زائد مائیں اپنے بیٹوں کے ہاتھوں قتل ہو چکی ہیں۔ اسی طرح دیگر قابل احترام رشتہ داروں کے ہاتھوں بھی خواتین کے ساتھ بہیمانہ سلوک کیا گیا۔ یہ اعداد و شمار اس وقت مردوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والی تمام 10 میں سے تقریباً ایک عورت کی نمائندگی کرتا ہے، جس سے اس نوعیت کے قتل کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومتی کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ حماس نے یرغمالیوں کو فوری رہا نہ کیا تو اسے بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، ٹرمپ نے کیا خبردار، کہا حماس کے پاس غزہ چھوڑنے کا آخری موقع۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی حماس نے کر دی تصدیق، کہا حماس اور امریکی حکام کے درمیان 2 براہ راست ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں۔ خالصتانی دہشت گردوں نے لندن میں ڈاکٹر جے شنکر کا راستہ روکنے کی کوشش، ہندوستانی پرچم کی بے حرمتی کے ساتھ کیا مظاہرہ۔ یورپ کے سامنے نہایت کڑا وقت ہے، فرانسیسی صدر کا بیان، کہا یوکرین بحران شدت اختیار کر گیا۔ اور جنوبی کوریا میں ایک فوجی طیارے نے مشقوں کے دوران غلطی سے آبادی پر بم گرا دیے، کوئی جانی نقصان نہیں، مالی نقصان کی اطلاع۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔